عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہنسی، مذاق، مزاح یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی بہت سے مواقع پہ ایسا مزاح، ہنسی مذاق ثابت ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ آپ بڑے خوش مزاج انسان تھے، اور یہ ہنسی مزاح جو ہے اس کی ایک حد ہے، اور اس کا ایک لائن ہے، ایک بارڈر ہے کہ اتنا ہونا چاہیے بس، کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ گفتگو میں مزاح یا ہنسی کا عنصر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ کھانے میں نمک ہوتا ہے، کہ نمک کے بغیر کھانا بالکل بے ذائقہ ہوتا ہے، اور اگر وہ تیز ہو جائے تو کھانا جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہنسی مذاق کرنا ایک اس کی حد اور ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں، آج کے دور میں ہم لوگ اس حد کو کراس کر چکے ہیں، اور ہر وقت مذاق کے موڈ میں، ہر وقت کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، ہنسی کرنا، کسی کو جگت بازی کرنا، اور کسی نہ کسی شکل میں کسی کا مذاق اڑائی جانا، اس کو ہم لوگ جو ہے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ مذاق کرنا، ہنسی کرنا جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے، لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، اور ایسے پیشہ ور لوگ جو سٹیج ڈرامے کرتے ہیں اور کامیڈی شو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز جو ہے بالکل اعتدال سے ہٹ کے انتہائی زیادہ اس میں جو ہے وہ افراط آ جاتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی ہنسی اڑانا، اور بے پر کی اور غلط باتیں، جھوٹ باتیں۔ تو ان شکلوں میں سے ایک شکل جو ہے جو کہ کفار سے درآمد کردہ ہے، وہ ہے پرینک کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹا مذاق کرنا۔ پرینک بہت سارے شاید لوگ اس کو نہ سمجھتے ہوں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر خفیہ کیمرے لگاتے ہیں، اور کیمرے لگا کے کسی بندے کو مشتعل کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کرتے ہیں جس سے وہ غصے میں آ جائے، یا ایسا کام کرتے ہیں جس سے وہ خوفزدہ ہو جائے، یا وہ پریشان ہو جائے، یا وہاں سے بھاگ جائے، تو پھر بعد میں اس کو بتاتے ہیں جی وہ کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کی طرف، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ بڑی قباحتیں ہیں، یہ پرینک کرنا، یہ اس طرح کا مذاق کرنا، ہڈن کیمرہ یا مزاح یا پرینک یا مقلب اسے عربی میں کہتے ہیں، تو شرعی طور پر اس میں بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کون کون سی شرعی قباحتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ یعنی کیمرے لگا کے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ مذاق کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، یا جھوٹ کی اداکاری کی جاتی ہے، یا کوئی جھوٹا واقعہ جو ہے وہ اس کو بنایا جاتا ہے، یا جھوٹا جو ہے وہ ایک پورا منظر اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ ہے، یہ جب انسان اس کو بار بار بولتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور پھر نیکی جو ہے وہ انسان کو لے کے جنت کی طرف چلے جاتی ہے، وان الرجل لیصدق، ایک بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹ کو، وہ سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہر وقت سچ ہی اس نے بولنا ہے، حتیٰ یکون صدیقہ، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ کن میں سے؟ صدیقین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ وہ اللہ کے خاص انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو صدیقین ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے وہ پھر انسان کو آگ کی طرف ہی اس نے لے کے جانا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، کہ یہ بندہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، جھوٹ بولنا چاہے وہ مذاق میں ہی ہو، جھوٹ بولنا چاہے وہ مذاق میں ہی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی جو ہے وہ آپ نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں جنت کے مضافات میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جو ہے وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماضیھا، کہ میں، آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وَبِبَیْتٍ فِی الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر کی ضمانت میں اس بندے کو دیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا۔ یعنی مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے بولنا وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، مذاق کرتے ہوئے بھی انسان کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ بول دے تو یہ اس کے لیے اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثہ، کہ جو منافق کی 3 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کسی شخص میں صرف یہ ایک نشانی ہے اور باقی 2 نہیں ہے تو وہ 1/3 منافق ہے، 1/3 منافقت کی اس میں علامات موجود ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے صرف جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ الناس، اس شخص کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ اس مقصد کے لیے بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسے، اس مقصد کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسے۔ تو یہ جو پرینک کرتے ہیں یہ اس میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک وہ منظر بناتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹا منظر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک دفعہ نہیں، آپ نے فرمایا ویل اللہ، یہ ایک دفعہ پہلے فرمایا ویل، اب حدیث کے پورے الفاظ سنیں، ویل الذی یحدث فیکذب لیضحک بہ، کہ تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ویل اللہ ویل اللہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ حضرات گرامی، ایک تو اس میں جھوٹ، اور دوسرا عنصر اس میں جو خلاف شریعت ہے وہ ہے دھوکہ بازی، کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس شخص کے سامنے کچھ اور ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ جو دھوکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آپ نے فرمایا من غشنا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مومنوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا،
وما یخدعون الا انفسهم، کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ یہ یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ دھوکہ دہی جو ہے وہ کر کے لوگوں کو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھلاتے کچھ اور ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اس میں جو ہے وہ اس کا حرام ہونے کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ سبب ہے۔ تیسری چیز اس میں خلاف شریعت پرینک میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی مسلمان کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، کسی بھی شخص کو خوف زدہ عام طور پر کیا جاتا ہے، یا اس کو غصہ دلایا جاتا ہے، یا جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے وہ جو ہے نا وہ چڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ غصے میں آئے، وہ گالیاں دے، وہ برا بھلا کہے۔ تو اس کا سارا گناہ جو ہے یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو خوفزدہ کرتا ہے یا اس کو چڑھاتا ہے یا اس کو غصہ دلاتا ہے اور اس سے گالیاں سنتا ہے یا برے الفاظ اس سے سنتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوفزدہ کرنا، چاہے وہ ہنسی میں ہو یا وہ سنجیدگی سے ہو، شریعت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بعض صحابہ نے بتلایا کہ انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنام رجل منہم فانطلق بعضهم الى حبل منہ فاخذہ، کہ ہم لوگ جو ہیں صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ سویا ہوا ہے، تو ایک شخص نے نا اس کی ایک رسی تھی اس کی، تو اس کی رسی جو ہے نا وہ اس نے وہ چھپا لی، اٹھا، تو وہ شخص نے ایک دم گھبرا گیا کہ میری رسی کدھر گئی۔ دیکھیے بعض چیزیں جو ہوتی ہیں سفر میں خاص طور پہ انسان کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، تو اس کو وہ گھبرا گیا، تو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے اس کا جو تیر تھا نا یا نیزہ تھا وہ جو ہے وہ چھپا لیا تھا، تو آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ کوئی بھی چیز، اور ایک روایت میں ہے لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لعبا او جادا، کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز نہ ہنسی میں، مذاق میں اور نہ سنجیدگی میں جو ہے وہ نہ لے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی کو کوئی چیز پکڑی ہے تو اس کی چھپا لی، وہ جو ڈھونڈتا ہے پریشان ہوتا ہے پھر اس کو دے دی جاتی ہے، یہ آپ کی چیز تھی، تھوڑا سا اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ پریشانی جو مسلمان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان کو تو اس کو تو اس کا اجر ملے گا، لیکن جس نے پریشان کیا ہے وہ اس پہ گناہ گار ہوگا۔ کسی کا عصا چھپا دینا، کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اس کو چھپا دینا یا جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو پریشان کر دینا مسلمان کو، جس طرح کے ان پرینکس میں ہوتا ہے کہ کسی کو پریشان کیا جاتا ہے کوئی ایسا منظر دکھا کے یا کوئی ایسی چیز دکھا کے، یا جعلی طور پہ، مثال کے طور پر جیسے مصنوعی طور پر کسی کے آگے پلاسٹک کی چھپکلی پھینک دی یا پلاسٹک کا سانپ پھینک دیا، یا جو ہے وہ ایسا حادثہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، یا ایسا ماسک پہن کے آگے جو خوف زدہ کرنے والا ہو، یا اچانک ایک بندہ جو ہے وہ ایسے چھپی ہوئی جگہ سے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شکل جو ہے جس میں کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنا مقصد ہو، یا بعض دفعہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ، تو جو ہے وہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے آ جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا، یا بعض دفعہ کوئی مصنوعی مثلاً چاہے وہ مصنوعی پستول ہے یا کچھ بھی ہے وہ لے کے آتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگ اسے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ، جس نے بھی اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز یعنی اسلحہ کے ساتھ اشارہ بھی کیا نا، تو آپ نے فرمایا وہ ان کان، چاہے وہ اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اس کی طرف مذاق سے اشارہ کرنا یا سنجیدگی سے کسی اسلحے کا اشارہ کرنا، آپ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ اس کے پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے، فإن الملائکۃ تلعنہ۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کبھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ایسا جو ہے وہ
جو یہ اس کے ساتھ پرینک کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کر جائے کہ اچانک ہاتھ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگ جائے کہ گولی نکل جائے، یا جو ہے وہ اسلحہ جو ہے انسان کسی کے طرف کیا ہوا ہے وہ خود اچانک اس کو کھانسی آ جائے، یا اس کا پیر جو ہے وہ پھسل جائے، وہ اس کو لگ جائے، تو بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کسی بھی مسلمان کو خوف زدہ کرنا، چاہے وہ مذاق میں ہو، وہ پرینک میں ہو، یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ پرینکس جو ہوتے ہیں اور یہ جو جھوٹے مذاق ہوتے ہیں، ہڈن کیمراز لگا کے جو بنائے جاتے ہیں، اس کی قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بعض لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بعض لوگ دیکھیں وہ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ معمولی سا بھی جھٹکا ہے، ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ نے تیز چلنا نہیں ہے، آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، سانس نہ آپ کا پھولنے پائے، تو آپ جو مذاق کرنے والے ہو تو ان کو کیا پتہ ہوتا ہے آگے کون شخص آ رہا ہے، کسی سے بھی مذاق کیا ہے، اچانک اس کو جھٹکا لگے، دل اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کا دورہ ہو جائے، انجائنا شروع ہو جائے، کوئی بھی اس کو تکلیف ہو جائے، یا کسی کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، کچھ لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں،